تیرا نشمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال کا یہ تاریخ ساز شعر ہر دور میں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا ہے۔ اس شعر نے نوجوانوں کی سوچ بدلی، ان کا مقصد حیات متعین کیا اور انہیں ہمت و طاقت عطا کی اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے راہنمائی بھی کی۔ یہی شعر محمود الرحمن صدیقی کی زندگی کا بھی نصب العین بنا۔ محمود الرحمن صدیقی اورنگ آباد کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں مولوی امیر الدین احمد صاحب کے گھر 10 اکتوبر 1946 میں پیدا ہوئے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ کہلاتی ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم ان کی والدہ ماجدہ محترمہ زیب النساء بیگم صاحبہ نے کی اور انہیں قرآنی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور 6 سال کی عمر میں ان کا ناظر قرآن مکمل کروایا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مولانا آزاد کالج اور ملنی کالج آف سائنس اورنگ آباد سے گریجویشن کیا اور پھر مرٹھواڑہ یونیورسٹی اورنگ آباد سے زوالوجی میں MSc کی ڈگری حاصل کی۔ محمود الرحمن ملنی کالج آف سائنس کے بلو آئی بوائے کہلاتے تھے۔ انہوں نے کھیلوں کے میدان میں کالج کی مسلسل نمائندگی کرتے ہوئے 3 سال تک یونیورسٹی کا فٹ بال انٹر کالجیٹ ٹورنامنٹ جیتا۔ فٹ بال ٹیم کے کپتان، ہاکی کے کھلاڑی، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے چیمپئن رہے۔ آپ کالج سپورٹس کمیٹی کے ممبر، گیدرنگ کمیٹی کے ممبر، اردو ایسوسی ایشن کے سیکرٹری بھی رہے۔ محمود الرحمن ڈراموں میں اپنی بہترین اداکاری کے لیے جانے جاتے تھے۔ ملن کالج کی تقریری مقابلے کی ٹیم میں شاہین زبیری کے ساتھ انٹر کالجیٹ تقریری مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے سکندر علی وش ٹرافی جیتی اور انعام اول کے حقدار قرار پائے۔ ان کی عملی زندگی کا آغاز 1970 میں بحیثیت معلم ہوا۔ 2 سال بعد استعفیٰ دے کر مولانا آزاد کالج میں فزیکل ایجوکیشن کے لیکچرر کی حیثیت سے ان کا تقرر عمل میں آیا۔ ساتھ ہی آپ مرٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن میں بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ 19 مئی 1974 کو محمود الرحمن اورنگ آباد کی ایک معزز گھرانے جناب حکیم کیسو دراز خان صاحب کی صاحبزادی خان قطب النساء بیگم صاحبہ کے ہمراہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دھن کے پکے، اخلاص کے پیکر، قول و فعل کے پابند اور اپنے ارادوں میں چٹان کی طرح ٹل محمود الرحمن کی زندگی کے 8 سال بڑی جد و جہد میں گزرے، لیکن آہنی ارادے کے مالک محمود الرحمن اپنے مشکل اور خاردار سفر میں بھی کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس شعر کی تفسیر بن گئے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ گرتے ہوئے تعلیمی معیار اور طلباء میں تعلیم سے عدم دلچسپی کی وجہ سے طلباء کی کم ہوتی ہوئی تعداد نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں نے سروس چھوڑ کر اردو مدارس کے قیام کا فیصلہ کیا اور 1981 عیسوی میں تلت شکشن منڈل کے نام سے ایک ایجوکیشن ٹرسٹ قائم کیا۔ اہم جدوجہد کے بعد 1983 میں حکومت مہاراشٹر کی وزیر تعلیم مالگنڈا صاحبہ کی اجازت سے ایک تلت پرائمری اسکول اور تلت ہائی اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ تلت پرائمری اسکول کباڑی پورہ کی صدر معلمہ شکیلہ بانو۔ اس طرح نان گرانٹ کی بنیاد پر اسکول شروع کیے گئے۔ میں نے اپنی اس تعلیمی تحریک میں اپنی اہلیہ خان قطب النساء کو شریک کرتے ہوئے پیشہ تدریس سے انہیں وابستہ کیا اور انہیں تلت ہائی اسکول کی صدر معلمہ کی ذمہ داری سونپی۔ اس وقت ٹرسٹ کے پاس نہ کوئی فنڈ تھے، نہ زمین تھی اور نہ کوئی انفراسٹرکچر۔ محمود الرحمن دورس نگاہ کے مالک ہیں۔ انہوں نے اسکول کے قیام کے ساتھ ہی
اسکول کے لیے زمین حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر کار وہ حکومت سے قلب شہر جونا بازار میں ایک پلاٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور اسی جگہ ممبئی سے آئے ہوئے ایک مہمان یعقوب عمر صاحب کے ہاتھوں اسکول کی بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تعلیمی میدان میں اسکول قائم کرنے کے لیے اور حکومت سے اجازت حاصل کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی تھیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے آل مہاراشٹر ایجوکیشن سوسائٹیز کا ایک کنونشن 1991 میں اورنگ آباد میں منعقد کیا گیا۔ اس تحریک کا نام مائنورٹی موومنٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف مہاراشٹر رکھا گیا۔ اس کنونشن میں 750 نمائندوں اور تعلیمی سوسائٹیز کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس کنونشن میں اردو ایجوکیشن سوسائٹیز کو درپیش تمام مسائل پر سیر حاصل بحث ہوئی اور اسی کی بنیاد پر ایک ریزولوشن پاس کیا گیا اور مہاراشٹر کے منسٹر عزت مآب ولاس راؤ جی دیشمکھ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میں پہلے جن لوگوں نے یہ سنگٹھن بنایا ہے اور اس کا نام بھی بڑا اچھا رکھا ہے، مراٹھی میں اس کا بھاشا تک نہیں ہے، لیکن جو انگریزی میں انہوں نے لکھا ہے مائنورٹی موومنٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف مہاراشٹر، یہ بڑا اچھا نام انہوں نے رکھا ہے۔ یہ موومنٹ ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، نئے کانفرنس سے یہ سب کچھ حل ہونے والا ہے، ایسا آپ بھی نہیں مانتے، ہمیں بھی نہیں مانتا۔ یہ شروعات جو بھی مسائل ہمارے اردو زبان کے جو اسکولس ہیں، پرائمری ہو، سیکنڈری ہو، ڈی ایڈ کالج ہو، بی ایڈ ہو، ٹیکنیکل اسکولس ہوں یا ٹیکنیکل کالج ہو، لیکن یہ سب مسائل کو اگر ہم کو ٹھیک ڈھنگ سے حل کرنا ہو تو ایک مضبوط سنگٹھن بھی ہوتا ہے۔ تو آج پہلی بار مراٹھواڑے کی راجدھانی میں آپ ہر ضلع کے مراٹھواڑے کے لوگ یہاں پر اکٹھا ایک ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہیں اور جو بھی مسائل ہیں اس کے اوپر ہم لوگ سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کیا مسائل ہے۔ جب تک ہم مسائل کو سمجھیں گے نہیں تو اس کا حل کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو سمیلن یا میٹنگ یا جلسہ جو کیا کہتے ہیں مجھے پتا نہیں، جلسہ اس لیے آپ نے یہاں پر بلایا ہے کہ مراٹھواڑے کے بہت سارے منتری آج آپ کے شہر میں آئے ہیں، تو ہم سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے بڑے غور سے، دھیان سے اس مسئلے کو، اس سوالات کو ہم سمجھیں۔ انہوں نے سوسائٹیز کو یقین دلایا کہ ان کے تمام مطالبات پر ہمدردانہ اور سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے اسے جلد حل کیا جائے گا۔ ترتیب دے رہا ہوں وہ اوراق زندگی، دنیا کے واسطے جو مثالی کتاب ہو۔ ریاضتی سطح پر یہ تعلیمی تحریک تاریخی شہر اورنگ آباد سے شروع ہوئی۔ اور اورنگ آباد، ممبئی اور حیدرآباد کے اخبارات کے ذریعے نہ صرف مہاراشٹر بلکہ ہندوستان بھر میں پھیل گئی۔ ہندوستان کے بڑے شہروں میں اس کا اثر ہوا اور وہاں پر بھی مائنورٹیز کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لکھنؤ، حیدرآباد، ممبئی، ناسک، پونا، مالیگاؤں، دہلی جیسے شہروں میں اس تحریک نے زور پکڑا اور پورے ہندوستان میں اقلیتوں میں تعلیمی لہر دوڑ گئی۔ حیدرآباد اسٹیٹ کے سابق حکمراں میر عثمان علی خان بہادر نظام محمود حیدرآباد کے پوتے عزت مآب پرنس مقفم جاب بہادر جب تلت ہائی اسکول اورنگ آباد تشریف لائے، تلت شکشن منڈل کے صدر محمود الرحمان صدیقی اور ان کی اہلیہ پرنسپل خان قطب النساء صاحبہ نے ان کا شاہ نشان استقبال کیا۔ پرنس نے اس علاقے کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں دریافت کرنے پر محمود الرحمان نے خصوصاً
مسلم اقلیتوں کے تعلیمی، سماجی اور معاشی حالات سے انہیں روشناس کروایا اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی غرض سے نظام ٹرسٹ کے زیر اہتمام یا اس کی مدد سے ٹیکنیکل ادارے قائم کرنے کی درخواست کی۔ اسی تعلیمی تحریک کے تناظر میں 1994 میں ممبئی سے اردو بلٹس کے ایڈیٹر ہارون رشید صاحب طلعت اسکول کے 10 سالہ جشن میں شرکت کے لیے اورنگ آباد تشریف لائے۔ اقلیتوں کے تعلیمی مسائل پر انہوں نے جذباتی انداز بیان سے حاضرین کو متاثر کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اقلیتوں میں ایسی روح پھونکی کہ اس کی گونج ہندوستان بھر میں سنائی دینے لگی۔ تعلیم کا ایسا جادو کیا ہے کہ تقریباً میں سینکڑوں کیا ہزاروں پروانے یہاں جمع ہیں، نہ صرف ہال کے اندر بلکہ ہال کے باہر۔ یقین مانیے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ تمام لوگوں کا نام گینس بک آف دا ریکارڈ میں لکھ دیتا۔ سب سے بڑی بات مجھے یہ خوشی محسوس ہوئی کہ طلعت ہائی اسکول میں بچوں کے ساتھ بچیوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اور وہ کی جدید تعلیم، یاد رکھیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کچھ میں نالج رکھتا ہوں اپنے علی گڑھ کے بارے میں۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سر سید احمد خان جیسا ریفارمر، سر سید احمد خان جیسا قوم سے محبت کرنے والا تعلیم کو معلوم، جب اس نے کالج کی بنیاد ڈالی تو اس کی اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی بھی کوئی کالج کھولے۔ سر سید کا تذکرہ میں نے کیا، یاد رکھیے اس نے تقریباً 100 سے بھی زائد سال پہلے کہا تھا اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یاد رکھو تم ارب پتی ہی کیوں نہ بن جاؤ، تم آسمانوں ہی میں کیوں نہ اڑنے لگو، لیکن جب تک تمہارے بچے، تمہاری نسلیں تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوں گی، تم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمارے تیسرے مرحلے میں 1994 میں اورنگ آباد کے شاہنور واڑی جیسے سلم ایریا میں لڑکیوں کے لیے ایک اردو میڈیم کا پرائمری اسکول بغیر گرانٹ کے شروع کیا گیا۔ اور اسی سال لڑکیوں کا بغیر گرانٹ پر طلعت جونیئر کالج جونا بازار میں حکومت کی اجازت سے قائم کیا گیا۔ مجھے اسکولوں میں طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد نے فکر مند کر دیا تھا، اس لیے اسکول کی بلڈنگ کا تعمیری کام شروع کرنا ضروری تھا، لیکن اس وقت سوسائٹی کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ ہمارے لیے یہ مرحلہ جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ میرے ذہن میں یہ شعر آیا: یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ بی ایم سی بینک کے دروازے پر دستک دی اور ان کے سامنے اپنی مشکلوں اور ضرورت کو رکھا۔ بینک ڈائریکٹر جناب ذوالفقار حسین صاحب نے ہمارے پروپوزل پر ہمدردانہ غور کرتے ہوئے ایک بڑی رقم اسکول کی تعمیری کام کے لیے منظور کی۔ بلڈنگ کا کام شروع ہوا۔
और 1998 में मुकम्मल हुआ। इसी साल ये स्कूल नई बिल्डिंग में मुंतकिल हुआ। जो हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती, जो हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती, जो हो मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। तलबा के लिए इस नई बिल्डिंग में तमाम जरूरी सहूलतें फराहम की गईं, कुशादा, हवादार और रोशन क्लासरूम। लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस रूम, गैदरिंग हॉल, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कॉलेज की लड़कियों के लिए फैशन डिजाइनिंग कोर्स, पीने के लिए शफाफ फिल्टर किया हुआ पानी, स्टाफ रूम, सदर मौलमा का ऑफिस वगैरह। गरज महमूदुर रहमान की तालीमी तहरीक का ये कारवां आगे बढ़ता ही गया। तालीमी सरगर्मियों के अलावा महमूदुर रहमान कौमी इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए हमेशा कोशा रहे। इसीलिए उन्होंने सितंबर 1999 में औरंगाबाद पीस एसोसिएशन और तलत शिक्षण मंडल के इश्तिराक से भाईचारगी को बढ़ावा देने के लिए एक जलसा तलत हाई स्कूल में मुनक्किद किया। इस जलसे में नागपुर से आए हुए मेहमान इस्लामी मुफक्किर मौलाना अब्दुल करीम पारिक, औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर जनाब कुलकर्णी साहब, पीस एसोसिएशन के सदर जुल्फिकार हुसैन साहब और दीगर सरकारी अफसरान और मौसस शहरी शरीक थे। इस जलसे में इन हजरात ने अपनी ज़र्रीन ख्यालात पेश किए। अक्टूबर 1999 में जनाब डॉक्टर जफर सैफुल्लाह साहब, मरकजी हुकूमत के साबिक कैबिनेट सेक्रेटरी, मौलाना आजाद फाउंडेशन दिल्ली के सेक्रेटरी जनाब एफ.यू. सिद्दीकी साहब, ऑल इंडिया सेंट्रल वक्फ कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल हक साहब की तलत हाई स्कूल में तशरीफ आवरी हुई। स्कूल और जूनियर कॉलेज की कारकर्दगी
और एसएससी और एचएससी के शानदार नताइज और स्कूल की शानदार इमारत देखकर ये लोग बहुत मुतासिर हुए और तलत शिक्षण मंडल के सदर महमूदुर रहमान सिद्दीकी और उनकी अहलिया प्रिंसिपल खान कुतुबुन्निसा साहिबा और असातिज़ाए कराम की और सोसाइटी की कारकर्दगी को सराहा। महमूदुर रहमान अपनी तालीमी खिदमात की वजह से सिर्फ रियासत महाराष्ट्र ही में नहीं बैरून महाराष्ट्र भी तालीमी कन्वेंशन और जलसों में मदद किए जाने लगे। चुनाचे वाइस चांसलर हैदराबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक सिंपोजियम अंजुमन इस्लाम कॉलेज मुंबई में मुनक्किद किया, जिसमें महाराष्ट्र के 50 एमिनेंट एजुकेशनिस्ट को सिंपोजियम में शिरकत का दावतनामा भेजा गया। इस सिंपोजियम में साबिक वजीर आला जनाब अब्दुल रहमान अंतोले, साबिक वजीर डॉक्टर रफीक जकरिया, साबिक वजीर इसहाक जमखानावाला, हारून रशीद, महमूदुर रहमान सिद्दीकी, पीए इनामदार और मुनव्वर पीर भाई और दीगर नामवर हस्तियों ने शिरकत की और अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। मेरे इल्म में ये बात आई कि कुछ ऐसे ताल्लुक़ात हैं जहां उर्दू मदारिस नहीं हैं। मैंने इस मसले पर अपनी तवज्जो मरकूज की और 2000 में गंगापुर ताल्लुक़े में उर्दू मीडियम से तलत प्राइमरी स्कूल बगैर हुकूमत की ग्रांट से शुरू किया। तलत प्राइमरी स्कूल गंगापुर के सदर मुदर्रिस मिस्टर अरशद। अगस्त 2000 को तलत प्राइमरी स्कूल गंगापुर की जानिब से कारगिल के शहीदों की याद में एक शाम मनाई गई, जिसमें हजारों की तादाद में आवाम ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में भक्ति गीतों का एहतमाम किया गया, जिसे आवाम ने बेहद पसंद किया। 2 सितंबर 2000 को महमूदुर रहमान सिद्दीकी ने मराठवाड़ा के उर्दू एजुकेशन सोसाइटीज की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में NCPUL के डायरेक्टर जनाब यामीन फारूकी साहब ने शिरकत की और कंप्यूटर और उर्दू DTP कोर्सेज के ताल्लुक से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमात की मालूमात फराहम की। 20 अक्टूबर 2000 को इज्जत माम हुसैन दलवाई साहब वजीर औकाफ महाराष्ट्र महमूदुर रहमान सिद्दीकी की दावत पर तलत हाई स्कूल में तशरीफ लाए। इस मौके पर उनसे उर्दू इदारों के मसाइल और औकाफ की जायदादों के सही इस्तेमाल पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर मौसूफ ने इन मसाइल पर तवज्जो देने का यकीन दिलाया। महाराष्ट्र के वजीर जनाब हुसैन दलवाई साहब, जो मौलाना आजाद विचार मंच के सदर भी हैं, उनके और लोकमत शोलापुर के ताउन से एक 2 रोजा सेमिनार 2 और 3 नवंबर 2000 में शोलापुर में मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में मरकजी वजीर जनाब सुशील कुमार शिंदे साहब, डॉक्टर जफर सैफुल्लाह साहब, साबिक कैबिनेट सेक्रेटरी और मिनिस्टर हुसैन दलवाई साहब ने शिरकत की। महमूदुर रहमान सिद्दीकी सेमिनार में खास तौर पर मदऊ किए गए थे। उन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसे शोलापुर के अवाम ने बेहद पसंद किया। 10 नवंबर 2000 को औरंगाबाद में ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में मुंबई से एडवोकेट नीलोफर अख्तर साहिबा, पूना से मोहतरमा आबिदा इनामदार साहिबा, मोहतरमा मुमताज मुनव्वर पीर भाई, मालेगांव से डॉक्टर शकीला सैयद साहिबा ने शिरकत की।
اس کانفرنس میں خواتین کے مسائل پر تبادلہ خیال ہوا اور حکومت کو ان مسائل پر میمورنڈم دیا گیا۔ اس کانفرنس کے کنوینر خان قطب النساء صاحبہ پرنسپل طلعت جونیئر کالج تھیں۔ مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی اور معاشی مسائل پر غور کرنے کے لیے اورنگ آباد میں 9، 10 اور 11 نومبر 2000 کو نہرو بھون میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کی صدارت ڈاکٹر ظفر سیف اللہ صاحب سابق کیبنٹ سیکرٹری نے کی۔ محمود الرحمان صدیقی اس کانفرنس کے کنوینر تھے۔ اس کانفرنس میں حیدرآباد سے جناب بشیر الدین بابو خان صاحب سابق وزیر آندھرا پردیش، پونا سے جناب پی اے انعامدار صاحب اور جناب منور پیر بھائی صاحب، ممبئی سے روزنامہ ہندوستان کے مدیر اعلیٰ جناب سرفراز آرو صاحب، ممبئی سے یوتھ لیڈر جناب فیروز میتھی بوروالا، ممبئی سے ایڈوکیٹ نیلوفر اختر صاحبہ، پونا سے محترمہ عابدہ انعامدار صاحبہ اور مہاراشٹر کے مختلف علاقوں سے دانشوروں نے شرکت کی۔ مسلمانوں کے مسائل پر ایک تفصیلی رودہ تیار کر کے حکومت کو روانہ کی گئی۔ اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اورنگ آباد ایک فنکشن میں حصہ لینے آئے۔ اس وقت محمود الرحمان صدیقی نے اپنے رفقا کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ مفکر اسلام، عالم اور بین الاقوامی شہرت کے حامل مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ طلعت اسکول میں تشریف لائے۔ انہوں نے اسکول کے طلباء سے ملاقات کی اور سوسائٹی کی کاوشوں کو نہ صرف سراہا بلکہ اسکول کی ترقی کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے سینٹرل پینل کے کنوینر ڈاکٹر حیدر خان صاحب اور الامین ایجوکیشن سوسائٹی بنگلور کے صدر ڈاکٹر ممتاز صاحب کا اورنگ آباد ایئرپورٹ پر محمود الرحمان صدیقی نے استقبال کیا اور ان کی آمد کے موقع پر اردو ایجوکیشن سوسائٹیز کے ذمہ داران کی میٹنگ طلعت ہائی اسکول میں منعقد کی اور ان سے درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے طلعت اسکول کی زیر تعمیر عمارت کا معائنہ بھی کیا اور مدد کا وعدہ بھی۔ اعظم کیمپس پونا میں 13 اور 14 نومبر 2001 کو آل مہاراشٹر ایجوکیشنل کانفرنس منعقد کی گئی۔ جناب منور پیر بھائی اور پی اے انعامدار صاحب کی دعوت پر محمود الرحمان نے اس کانفرنس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ٹیچرز ڈے پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ناکارے صاحب طلعت اسکول تشریف لائے اور اسکول میں جاری تعلیمی سرگرمیوں سے بے حد متاثر ہوئے۔ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن مہاراشٹر اور ورلڈ بینک کی میڈم چوہان کی طلعت ہائی اسکول میں تشریف آوری ہوئی۔ انہوں نے محمود الرحمان کو پرائمری ایجوکیشن پالیسی کی ذمہ داری سنبھالنے کی پیشکش کی، لیکن محمود الرحمان نے اپنی تعلیمی، سماجی اور گوناگون مصروفیات کی وجہ سے ان سے معذرت چاہی۔ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن بی وی چپرونکر صاحب طلعت اسکول میں سائنس نمائش کا معائنہ کرتے ہوئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن اورنگ آباد بھائی نگر علی صاحب طلعت اسکول میں محمود الرحمان انجمن ترقی اردو مراٹھواڑہ کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے۔ مولانا آزاد کالج کے پروفیسر ڈاکٹر عسکری ان کی گلپوشی کرتے ہوئے۔ محمود الرحمان مالیگاؤں کے ایک تعلیمی جلسے کی صدارت کرتے ہوئے اور ایک کتاب اقرا کا اجرا کرتے ہوئے۔ اقلیتوں میں تعلیم کو فروغ دینے کے اعتراف میں ناسک میں منعقد ایک تقریب میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ولاس راؤ دیشمکھ کے ہاتھوں محمود الرحمان اور ان کی اہلیہ خان قطب النساء کو اسٹیٹ ایوارڈ عطا کیا گیا۔ اسٹیٹ ایوارڈ ملنے پر طلعت اسکول کے اساتذہ اور طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا اور خان قطب النساء صاحبہ کی گلپوشی کی۔
विद्यालंकार के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद ने महमूद रहमान और उनकी अहलिया खान कुतुबुन्निसा को खुसूसी दावत देकर अपने इंग्लिश स्कूल बुलाया और उनको अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी और पुलिस कमिश्नर के हाथों उनका इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की बारिश की। सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में महमूद रहमान और उनकी अहलिया खान कुतुबुन्निसा साहिबा का सोसाइटी के सदर प्रोफेसर तिलावत अली साहब ने इस्तकबाल किया और उनकी खिदमत की सताइश की। रोटरी क्लब औरंगाबाद की जानिब से महमूद रहमान और उनकी अहलिया खान कुतुबुन्निसा साहिबा को मिसाली टीचर अवार्ड से नवाजा गया। नौजवानों के मुआशी और रोजगार के मसाइल के पेश नजर महमूद रहमान ने एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की मंजूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हासिल की और उसका नाम अमीर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रखा। इसका इफ्तिताह 2 दिसंबर 2001 को अमल में आया। अवाम ने उसे महमूद रहमान का एक तारीखी कारनामा करार दिया। पांच सितंबर 2003 में तलत हाई स्कूल के एक फंक्शन में महात्मा गांधी मिशन के सेक्रेटरी बाबूराव जी कदम ने कहा कि महमूद रहमान ने तालीमी मैदान में जो खिदमत अंजाम दी हैं वो बेमिसाल हैं और इसे एक बड़े काम से ताबीर किया। अच्छी खासी नौकरी करते थे, हम कभी कभी मिलते थे, कभी साथ खाना खाते थे और उनको एक ही ख्वाब था कि मुझे स्कूल बनानी है। तो हम हंसते थे कि भाई इतनी अच्छी नौकरी है और ये तेरा दीवाना है। तो ख्वाब देखने वाले आदमी बहुत तरक्की करते हैं, जो ख्वाब देखते ही नहीं वो बिल्कुल बुद्धि नहीं समझा। 19 जून 2006 में महाराष्ट्र के वजीर तालीम इज्जत माम राजेंद्र दर्डा के दस्ते मुबारक से तलत हाई स्कूल के तलबा और तालिबात में किताबें तकसीम की गईं। इस मौके पर कलेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद भी मौजूद थे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा सऊदी अरबिया की जानिब से 2005 में एक 3 दिन का वर्कशॉप IDB जद्दा में रखा गया, जिसमें महमूद रहमान सिद्दीकी को मदऊ किया गया। उन्होंने इस वर्कशॉप में शिरकत की और इख्तितामी जलसे में चेयरमैन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की ख्वाहिश पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कई मुल्कों से आए हुए मंदूबीन और IDB का शुक्रिया अदा किया। फैज़ आम ट्रस्ट के चेयरमैन जुल्फ़िकार साहब तलत स्कूल में खिताब करते हुए काम तो औरंगाबाद में कई स्कूल्स ऐसे हैं, 40 इदारे सोसाइटीज काम कर रही है, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे स्कूल्स और ऐसे इदारे हैं जो इस मेयार पर काम कर रहे हैं जिसकी बुनियाद जो है वो गलत शिक्षा मंडल रखती है। क्योंकि इमारतें तो बन जाती हैं, लेकिन तालीमी मेयार को बरकरार रखना ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें जहाँ महमूद रहमान ने और जहाँ कुतुबुन्निसा ने अपनी मैं समझता हूँ अपना वो पसीना सब कुछ लगा दिया है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। एक बात तो अच्छी तरह मुझे याद है कि पैसे की बहुत तकलीफ होती और बैंक में भी सारे जराए जो जरिए थे वो बंद हो गए, किसी तरह की उनकी मदद नहीं कर सकता था। तो यही कुतुबुन्निसा मेरे पास ज़ेवरात लेकर आई और आज मेरे ज़ेवरात आप बैंक में रखिए और मुझे स्कूल की इमारत मुकम्मल करने के लिए पैसा दीजिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए और
میں نے اسی طرح مینیجر سے کہا کہ یہ زیورات اپنے پاس رکھیے اور اسی طرح بھی ان کی ضرورت کو پورا کیجیے. اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے میئر ڈاکٹر کرال اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے جو اردو اسکولس ہے مہانگر پالکا کی اس کے اچھا اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے کچھ کرنا جائے اور کچھ تو امپورٹنٹ اسٹیپ لینا ضروری ہے. اور میں سوچ میں تھا کہ اردو جو اسکولس ہیں ان میں کہیں اردو اسکولس میں جائے ان سے بات کریں اور اپنے مہانگر پالکا کا اردو اسکول کا اسٹینڈرڈ کیسا بڑھائے. تو آج میرے کو ایک موقع ملا آپ لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے ایک اچھی شہر میں سے اردو اسکول کیسی چل سکتی ہے, کیسا کام چل سکتا ہے اور اچھے اسٹوڈنٹ کیسے بن سکتا ہے, یہ دیکھتے ہوئے میرے کو بہت کانفیڈنس آ گیا. یہ شہر کا مہاپور ہوتے ہوئے اسکول کا اسٹینڈرڈ دیکھتے ہوئے میں آپ کی تھوڑا مدد لینا چاہتا ہوں جس سے ہمارے مہانگر پالکا کا اردو اسکول کا اسٹینڈرڈ بڑھے, اردو اسکول اچھے طرح سے پروگریس کرے. اعظم کیمپس پونے میں سابق صدر جمہوریہ عزت مآب شریمتی پرتیبھا تائی پاٹل کی تشریف آوری کے موقع پر جناب پی اے انعامدار صاحب اور جناب منور پیر بھائی صاحب کے ساتھ محمود الرحمان صدیقی اور ان کی اہلیہ خان قطب النساء صاحبہ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اقلیتوں کے تعلیمی مسائل سے روشناس کروایا. ای ٹی وی اردو کی جانب سے اعظم کیمپس میں طریقہ تعلیم پر ایک مباحثے کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں محمود الرحمان نے بھی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور اپنا منفرد نظریہ تعلیم پیش کیا. اور تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں, اس طرح کے تعلیمی ادارے کیوں نہیں قائم کر سکے. یہ جو ادارے جن کی میں بات کر رہا ہوں جو مسلمان اب کھول رہے ہیں یہ بھی زیادہ تر جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں. جو پرائمری تعلیم ہے یا ثانوی تعلیم ہے, سیکنڈری ایجوکیشن ہے, اس کے اداروں کی تعداد کم ہے. سیکنڈری تو پھر بھی ہیں لیکن پرائمری ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں وہ بہت کم ہیں. آج کی اس گفتگو میں حصہ لینے کے لیے ہم نے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے ان میں ہمارے پہلے مہمان جو ہیں پی اے انعامدار صاحب ہیں. ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں وہ محمود الرحمان صدیقی صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں طلعت ایجوکیشن سوسائٹی اورنگ آباد کے, اور یہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے یا تنظیم ہے جس کے زیر اہتمام اورنگ آباد میں بہت سے اسکول کھلے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ہمارے اگلے مہمان بہت ہی ممتاز ماہر تعلیم ہے ڈاکٹر احسن پٹھان. ڈاکٹر احسن پٹھان جو ہیں وہ اس وقت وائس چانسلر ہیں ناگپور یونیورسٹی کے. ہمارے جو اگلے مہمان ہیں ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب, جیسا کہ میں نے اپنے تعارف کے دوران انجمن اسلام کا ذکر کیا تھا, انجمن اسلام کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں 1 لاکھ سے زیادہ طلبہ اور طالبات اس وقت زیر تعلیم ہیں. اور ڈاکٹر ظہیر قاضی جو ایک سرکردہ ڈاکٹر ہیں وہ جنرل سیکریٹری ہیں انجمن اسلام کے. اور ہمارے آخری مہمان ڈاکٹر احسن کوتوال ہیں جو سابق پرنسپل ہیں انجمن خیر الاسلام پونا کالج کے. محمود الرحمان صاحب, نومبر 1992 کے اندر میں نے اورنگ آباد سے ایک تحریک شروع کی تھی جس کا نام مائنورٹی موومنٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف مہاراشٹر رکھا تھا, جس میں پورے مہاراشٹر کے 5-6 منسٹرز, ایم پیز, ایم ایل ایز اور تمام ایجوکیشنسٹ مہاراشٹر کے تقریباً 750 مندوبین اورنگ آباد میں آئے اور وہاں پر وہ کانفرنس ارینج کی گئی. مشورے ہوئے, تمام ایجوکیشن نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا, سر جوڑ کے بیٹھے, جو پرابلم مسلمان فیس کر رہے تھے ان تمام کو 32 قلمی جو ہے اس کے اندر ہم نے ترتیب دیا اور وہ حکومت کو ولاس راؤ جی دیشمکھ منسٹر تھے ایجوکیشن کے, ان کے حوالے ہم نے کیا. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایجوکیشن کے اندر ادارے جو ہے آپ لوگوں کو پرمیشن دیں گے. ہماری جو شکایت تھی کہ بھئی آپ یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ شیڈول کاسٹ اور آدیواسی لوگوں سے پیچھے پڑ گئے ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں, تو کیوں نہیں آپ لوگ اس معاملے میں کوشش کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے اداروں کو اجازت دیجئے, ہم آپ سے کوئی اس وقت پیسہ نہیں مانگ رہے. ہم نے یہ جو آج پریزنٹ ایجوکیشن پالیسی ہے 20% 40% کی جو پالیسی ہے یہ ہم نے رکھا کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر برڈن ہوتا ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کریں اور آگے سلسلے وار آپ ہم کو گرانٹس دیں تاکہ ہم اپنے ادارے قائم کر کے
ہم مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کریں. اگر آپ ہم کو اجازت نہیں دیں گے تو یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کا تعاون جیسا ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے. تلت شکشن منڈل کا ایک اہم پروجیکٹ بی ایڈ اور بی ایڈ کالج کا قیام بھی تھا. اس کے لیے نندرآباد تعلق خلد آباد میں 2 ایکڑ اراضی پر کالج کی ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کی گئی اور اسی عمارت میں 2007 اور 2008 میں ڈی ایڈ اور بی ایڈ کالج شروع کیے گئے. دور حاضر کی تعلیمی ضروریات کے مد نظر اور مسابقتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے خصوصاً اقلیتی طبقے کے نوجوانوں کے لیے مینجمنٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈپلومہ کورسز 2012 طلت اسٹڈی سینٹر کے نام سے نندرآباد خلد آباد میں شروع کیے گئے. موومنٹ فار امپاورمنٹ آف مسلم انڈینز کے زیر اہتمام قومی سطح پر مسلم اقلیتوں کے سماجی، معاشی اور تعلیمی مسائل پر سہ روزہ ورکشاپ 18 تا 20 جنوری 2013 انڈین اسلامک سینٹر عبدالرحمان آڈیٹوریم نئی دہلی منعقد کیا گیا تھا. اس کانفرنس میں اورنگ آباد سے محمود الرحمان صدیقی اور ان کی اہلیہ خان قطب النساء جنرل سیکرٹری طلت شکشن منڈل نے شرکت کی. اس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب مارکنڈے کاٹچو صاحب، قومی مائنارٹی کمیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین جسٹس سہیل احمد صدیقی صاحب، ریاست جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری جناب حبیب اللہ صاحب، زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر محمود صاحب، بین الاقوامی شہرت کے حامل جناب ظفر آغا صاحب، دہلی مائنارٹی کمیشن کے صدر اور میومن کے نائب صدر جناب صفدر صاحب اور جنرل سیکرٹری میومن جناب نوید حامد صاحب اور دیگر دانشوروں نے مسلم اقلیتوں کے مسائل پر رہنمائی کی. محمود الرحمان صدیقی نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب مارکنڈے کاٹچو صاحب اور قومی مائنارٹی کمیشن آف ایجوکیشن کے چیئرمین جسٹس سہیل احمد صدیقی صاحب سے
मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया। जस्टिस सुहेल अहमद सिद्दीकी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की गर्ल्स एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर शबीस्तान गफ्फार साहिबा 2 मार्च 2013 को औरंगाबाद तशरीफ लाईं और तालीम निस्वां के सिलसिले में हुकूमत की पॉलिसियों पर तफसील से रोशनी डाली। इस तहरीक में महमूदुर रहमान तन्हा नहीं है, बल्कि उनके साथ उनके तमाम अफराद खानदान जुड़े हुए हैं। उनकी अहलिया खान कुतुबुन्निसा तलत जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। अजीजुर रहमान सिद्दीकी, वसीम फातिमा, उनकी साहबजादी डॉक्टर तनवीर फातिमा ट्रस्ट की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। उनके साहबजादे खालिद महमूद सिद्दीकी, जावेद महमूद सिद्दीकी तलत डीएड कॉलेज, तलत बीएड कॉलेज और तलत स्टडी सेंटर की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। तब तेज सहरा की राह गुजारों पर कौन से अपने लिख दिया तुमने गूंगी बस्ती में कलमे इक़रार।